ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آئین اور عوام میں، اور آج ہمارا فوکس ہے ملک کے جمہوری ادارے. سینیٹر پروفیسر خورشید صاحب، آپ نے بات کی احتساب کے حوالے سے بھی اور کارکردگی بڑھانے کے حوالے سے بھی. آج کی مہذب دنیا میں ایک ہتھیار سمجھا جاتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. پاکستان میں اس حوالے سے جو پہلا پرائیویٹ ممبر بل آیا 1990 میں غالباً، وہ آپ کی طرف سے تھا. ہمارے بعد میں اس سفر پہ شروع ہونے والے لوگ کہیں اور پہنچ گئے. 18ویں ترمیم نے بھی اس حق کو تسلیم کیا. عملی طور پہ یہ حق کیوں نہیں؟ یہ تو عوام کے لیے احتساب کا سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے. آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور میں جب سینٹ میں آیا ہوں تو من جملہ اور چیزوں کے جن کے بارے میں مجھے بےحد تشویش تھی، وہ 3 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ رولز آف بزنس چینج کیے جائیں، اس لیے کہ رولز آف بزنس ہمارے یہاں وہی تھے جو تقسیم سے پہلے انگریز کے زمانے میں 35 کے ایکٹ کے تحت کیے گئے تھے. سینٹ نے اس معاملے میں 2 سال لگا کر کے نئے رولز بنائے اور پھر اسمبلی میں انہی کی روشنی میں ریکاسٹ کیا. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں جو پارلیمنٹری کمیٹیز ان کو بااختیار بھی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ سوموٹو ایویڈنس کال کرنا، اور پھر یہ کہ اوور سائٹ کی ذمہ داری ادا کرے. اور تیسری چیز یہ انفارمیشن کی تھی. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نمبر 1 بنیادی حق ہے ہر شخص کا. نمبر 2، اگر آپ کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک کے فائلز اور پیپرز کھلے، لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، کون انفلوئنس کر رہا ہے. امریکہ میں جب یہ 64 میں قانون آیا ہے تو اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہا ہے. اور سویڈن اور ڈنمارک وہ ممالک ہیں جنہوں نے 19ویں صدی کے آخری عشرے میں یہ قانون سازی کر دی تھی. آج 100 سے زیادہ ممالک موجود ہیں. میں نے یہ موو کیا، 2 سال تک ہم اس پر بحث کرتے رہے اور گورنمنٹ نے منظوریشن نہیں دیا اس کو. ابھی محترمہ شریف رحمان صاحبہ نے بھی اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا، لیکن اب مجھے پتہ نہیں اس کی حشر کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن ایکٹ آنا بہت ضروری ہے، اسے پرائرٹی دینی چاہیے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی حکومت کے نظام میں بہت بڑی حد تک پیدا ہو جائے گی. قاہرہ صاحب، مطالبہ تو بہت عرصے سے موجود تھا، لیکن اب اس قانون سازی کا سفر بھی 20-21 سالوں پہ محیط ہے. آئین نے تو تسلیم کر لیا، کیا کیا جانا چاہیے؟ ظفر صاحب دیکھیے، 2 باتیں بڑی اہم پروفیسر صاحب نے بھی کہی ہیں. پارلیمان نے کام کرنا ہوتا ہے اپنے افراد کے ذریعے. ایک ہمارے ممبرز جس طرح وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جو ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے، آج بھی اس میں انٹرسٹ گروپ تو ساری دنیا میں اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جس طرح ٹرائبل، جس طرح پیسے کے زور پہ، جس طرح طاقت اور دھونس دھاندلی کے زور پہ، اور ماضی میں لوگوں کا کیوں سیاسی عمل پہ اعتماد اٹھا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا ووٹ میں کسی اور کو ڈالتا ہوں، اعلان کسی اور کا ہو جاتا ہے. سو یہ جو عمل رہا اس نے بہت کمزور کیا ہے ہمیں. بلا شبہ انگلستان کے اندر یا امریکہ کے اندر یا ایون بھارت کے اندر کچھ ایسے قوانین بنائے گئے جس پہ عمل درآمد کرنے سے آج وہاں بہت بہتریاں آ گئیں. اداروں کو آئین کی تابعی کرنے کا ایک ان کے اندر روایت پڑی. یہ تسلسل کے ساتھ عمل ہونا ہے تو عادتیں پڑیں گی. ہمارے ہاں ہوتا کیا رہا؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ رہا کہ 4-5 سال ہم نے کوششیں کی، پریشر بلڈ کیا لوگوں کے اوپر، پبلک اوپینین بنا، اور پبلک اوپینین کو ڈیفیوز کر دیا. جب ایک مارشل آئی آمریت آ کے بیٹھ گئی، اس نے اس سارے کا ساری پریکٹس کو بند کر دیا، ایک نئی پریکٹس شروع کر دی. پھر بڑی تردد جدوجہد کے بعد جو گورنمنٹیں آتی رہی، وہ گورنمنٹیں بھی کس طرح آئیں؟ مطلب ایک پلانڈ قسم کی گورنمنٹیں آتی رہی، مرکز میں فلاں کو بٹھا دو تو صوبے میں فلاں کو بٹھا دو، آپس میں لڑواتے رہو. یہ پاکستان کے اندر آزادانہ گورنمنٹ جو رن کرنے کا تصور ہے یہ بھی نہیں رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا بھی پریشر رہا، پاکستان کے اندر انٹیلیجنسیا نے، پولیٹیکل پارٹیز نے بہت بڑا رول پلے کیا، انٹیلیجنسیا نے، میڈیا نے. میڈیا کا رول کو بھی اور بہتر ہونا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، پروفیسر مجھے بیئر می آؤٹ پلیز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو عوام کے محتسب کا ادارہ ہوتا ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. اور جس طرح یہ بات چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھی، لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. چلے یہ پریکٹسز ہیں. ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی ہماری جماعت نے تو کیا اب آپ انحراف کریں گے؟ نہیں سر، میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے وہ فیصلہ انشاءاللہ اسپرٹ کے تحت کریں گے، کوشش کریں گے، اسی پہ چلنا ہے. لیکن پھر بھی جب وہ سنا کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ممبران نے ان کو سب سے زیادہ اصرار کیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. اور دوسرا، پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن کے ممبران ہیں، ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمینیاں دی گئی تاکہ وہ بااختیار طریقے سے میٹنگیں کال کر سکے.
प्रेस को खोला गया। पहले पार्लियामेंट्री कमेटियों के अंदर प्रेस नहीं बैठता था, प्रेस को खोला गया कि दैट इज ओपन फॉर प्रेस, इवन पीएससी इज ओपन फॉर प्रेस। हालांकि उससे प्रेस के बैठने से बाज़ औक़ात गलत रिपोर्टिंग भी होती है जिसकी बाद में तस्दीक करानी पड़ती है, बट ये प्रैक्टिस ठीक होगी आस्ता आस्ता। अब जहां तक तल्लुक इस अमल का है कि जी हमने मुझसे भी अपना तब्दील कर लिया कि ठीक है, बिल्कुल ये कहें कि जी सारे काम हमने ठीक कर लिए, ये नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल की बात की, देखें ना जी, मैं जब मुझे चार्ज दिया गया इन्फॉर्मेशन का, तो उससे पहले ये फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम बात करते थे, ये 18वीं तरमीम में हमारी पार्लियामान ने इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बना दिया। अब ये इसका ताल्लुक पहली बात तो ये है कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री समथिंग एल्स, वो इसका एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि उन्हें भी मालूमात अपने बारे में देना है इस लॉ के तहत। ये इसके नॉमेनक्लेचर के हवाले से लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक है, ये ताल्लुक ओवरऑल गवर्नमेंट के साथ है। ये कैबिनेट डिवीजन करेगी या बाकी इदारे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, मिनिस्ट्रीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, इसके लिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो गई, मतलब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया, अपोजिशन उसके साथ खड़ी है। अब बिलाशुबा इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर एक सीरियस डिबेट चल रही है कि कैसे इसके मुख्तलिफ फोरम बनाने पड़ेंगे ना, आपको एक इदारा बनाना पड़ेगा मुतसिब का। हर बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर आज हम इसको बिल्कुल अलाउ कर देते हैं, उसके अंदर दुनिया में जहां जहां ये लॉ बना है उसके अंदर कुछ कंडीशनलिटीज भी रखी गई है, कुछ नेशनल सीक्रेट्स भी रखे गए हैं, लेकिन वो कम से कम होने चाहिए। बिलाशुबा इस पर इत्तेफाक राय है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।